السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل. 14 مئی انتخابات کے کیس میں سپریم کورٹ کا غیر معمولی لچکدار رویہ. نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کا غیر معینہ مدت کے لیے التوا. 2 دن سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے الیکٹیبلز اور ارکان اسمبلی. بشرا بی بی پر کرپشن کے مقدمات اور زمان پارک میں ممکنہ آپریشن سمیت بہت سے عوامل طے کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان اب کون سا آپشن استعمال کریں گے. عمران خان 12 مئی تک بہت سے مفروضات سامنے رکھ کر اپنی سیاست کر رہے تھے. عدالتوں سے ملنے والے ریلیف کے ساتھ ساتھ عمران خان کے حامی صحافتی حلقے دن رات یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ فوج کے اندر اب بھی عمران خان کے لیے حمایت موجود ہے. مگر کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے واضح ہو گیا کہ بحیثیت ادارہ فوج 9 مئی کے واقعات میں ملوث ذمہ داروں کو کسی بھی طرح کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے جج صاحبان بھی اس حقیقت سے بے خبر نہیں. ان حالات میں عمران خان کے سامنے 3 بڑے آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہی ہے کہ وہ معروضی حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے موجودہ جارحانہ رویہ برقرار رکھیں. دوسرا آپشن یہ کہ وہ نواز شریف اور بے نظیر کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے وقتی طور پر جارحانہ رویہ چھوڑ کر مفاہمت کا راستہ اختیار کریں. اور تیسرے آپشن میں بھی عمران خان کے سامنے نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، پرویز مشرف سمیت بہت سے رہنماؤں کی مثالیں موجود ہیں اور یہ آپشن ہے پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں چلے جانا. عمران خان کی اب تک کی سیاست جیسی بھی رہی ہو مگر یہ بات طے ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی کیریئر میں کبھی اتنے مشکل دور سے نہیں گزرے ہیں. اس لیے ابھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان ان میں سے کون سا آپشن اختیار کریں گے. اسی معاملے پر ڈسکشن کریں گے کہ ہمارے ساتھ موجود پینل اس صورتحال کو کیسا دیکھتا ہے. پی ٹی آئی جہاں کھڑی ہے وہاں چیئرمین پی ٹی آئی کس آپشن کی طرف جائیں گے. پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، ابصار عالم، زیغم خان اور ایثار رانا. پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے. چیئرمین تحریک انصاف کا طرز سیاست آج بھی جارحانہ، پی ٹی آئی کی سیاست مشکل میں. عمران خان کی سیاسی بقا کس آپشن میں ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، آپ کے خیال میں کس طرف جانا پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو سیاسی ریلیف دے سکتا ہے، یا عمران خان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے وہ کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ اچھا، پہلے تو شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا اس سے اپنے آپ کو ان کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا، دور کرنا پڑے گا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور اس طریقے سے کریں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو اگر حکومت آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ادارے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا یہ خود ان کی مدد کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو قانون کے حوالے کیا جائے اور اپنے آپ کو اس سے دور کریں. معذرت بھی کرنا پڑتی ہے تو قوم سے معذرت کریں کہ ان کی طرف سے ان کے نام پہ اس قسم کا جو تشدد کیا گیا اور جس کی طرح سے جو شرپسندی ہوئی اس سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کو سیاسی پارٹی کے طور پہ چلائیں گے آئندہ سے. نمبر 1. نمبر 2، آئین اور قانون کی پاسداری کریں. اور پاسداری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے تمام جو اس کے جو سیکشن ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ان کو فالو کریں، جس کے اندر بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی ادارے کے کسی بھی شخص کو اس طریقے سے نشانہ نہیں بنانا کہ خاص طور پر لگے کہ جیسے کہ آپ اس ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تیسری بات، سیاسی پارٹی بنیں. آپ ایک انقلابی پارٹی بنیں. پاکستان میں سیاسی پارٹی بننا بھی بہت بڑی بات، اور میں اس سے بیان کرتا ہوں آپ کو. اس سے پہلے یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں جن کو ہم سیاسی پارٹیاں پی ایم ایل این، پی 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 کہتے ہیں، یہ سب کی سب انتخابی پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. سیاسی پارٹی وہ ہوگی جو کہ اپنی پالیسی لے کے آئے گی. اس کی اکنامک پالیسی میں بھی فرق ہوگا، باقی پارٹیز کے بنسبت اس کی پالیسی ہوگی، اکنامک پالیسی ہوگی، اس کی فورن پالیسی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی ڈیفنس پالیسی بھی اس کو ضرور تشکیل دینی چاہیے. اس کو ہیومن ریسورس کی پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ اپنے لوگوں کو کیسے اوپر اٹھا کے لے کے آنا. یہ پالیسیز بنائیں بجائے اس کے ایک موٹا لیت و لال کے ساتھ آگے پیچھے سنو کے کہانیاں بتا کے ایک اس کا بنایا مینیفیسٹو اور اس کے بعد ذاتی طور پر شخصیت پرستی کے کانٹیکسٹ میں الیکشن میں چلے گئے. ہماری پارٹیاں اس وقت صرف انتخابی پارٹیاں ہیں. ان میں کسی میں کوئی اکنامک پالیسی میں فرق نہیں ہے، فارن پالیسی میں فرق نہیں ہے، کشمیر کا فرق نہیں ہے، افغانستان کا نہیں ہے، ڈیفنس پالیسی کا فرق نہیں ہے. یہ سب کے سب جب مانگنے جاتے ہیں تو آرمی چیف کو ساتھ لے کے کچھ کول پھیلا کے مانگنے جاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اچھا فلانے کی پالیسی فلانے سے میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو سوچنا پڑے گا. اور اگر اپنی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے تو ایک سیاسی پارٹی بن کے ایک پولیٹیکل
کے ساتھ ایک پولیٹیکل سوچ اور ویژن کے ساتھ آگے جانا پڑے گا, جو بدقسمتی سے ابھی تک یہ پالیسی نہیں ہے کہ میں نے شہزاد صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, آپ نے معذرت اور مذمت کی بات کی ہے. آج صدر مملکت نے ایک انٹرویو میں کہا عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے اور ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب تک عمران خان نے کوئی مذمت معذرت جیسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. وہ 9 مئی کی صبح کہہ کے گئے کہ اگر یہ سب کرو گے تو قوم پھٹ جائے گی, چھپتے پھرو گے, میں تیار ہوں, پہلے خود تیار ہو جاؤ ورنہ چھپو گے. باہر نکل کے انہوں نے کہا یہ سازش ہوئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے عمران خان وہ راستہ لیں گے؟ کیونکہ ہم بقا کی بات کر رہے ہیں. عائشہ سازش بھی ثابت کرنی پڑے گی نا, ایسے نہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, آپ کا جو سایہ تھا, جو آپ کی چھتری, اس کے نیچے سے چرند سب اٹھ کے جا رہے ہیں, دور دور اڑ رہے ہیں. کچھ تو ریڈ کیجئے اس سچویشن کو, کچھ تو اندازہ لگائیے کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے. چند 50 60 70 لوگوں کو پاک میں ہوگا, لاہوری ایلیٹس جن کو ابصار صاحب کہتے ہیں ارد گرد آپ کے کھڑے ہوں, وہ آپ کی پارٹی نہیں ہے. آپ کی پارٹی نے الیکشن جیتنے ہیں, سیاسی بنیاد پہ الیکشن جیتنے ہیں, مینیفیسٹو پہ الیکشن جیتنے ہیں, ویژن اور سوچ کے ساتھ الیکشن جیتنے ہیں, الیکشن جیتنے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی کچھ نہ کچھ اپنا پولیٹیکل تھاٹ کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. آپ نے قتل نہیں کرنا, خدا نخواستہ غارت نہیں کرنا, آپ نے خون نہیں بہانا. تو جب تک آپ خون کے رستے سے اور اس تمام تشدد کے رستے سے ہٹ کے سیاسی سوچ کے ساتھ نہیں آئیں گے اور کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں. سب سے بڑی بات, انتخابی پارٹی سیاسی نظام کیا ہے آپ کا, یہ جو پارلیمنٹری نظام کیا ہے, اس میں کو ایگزسٹنس کا نام ہے. آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اپوزیشن میں ہو تو حکومت کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک تو انکا تھیں, ان کا نظر ہی نہیں آئیں. یہ آئیں گی تو اس کے بعد شاید کوئی سیاسی نظام آگے چل پائے گا. کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں اور کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں, یعنی کہ مفاہمانہ طریقہ اختیار کریں. مگر اگر جارحانہ سیاست کا راستہ اختیار کیا جائے, آج تک تو پاکستان میں کوئی سیاستدان جارحانہ طرز سیاست سے اس طرح کامیابی نہیں حاصل کر پایا. ابصار صاحب, پھر جیل جانا پڑ سکتا ہے, اور اگر عمران خان جیل میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا جیل کے عمران خان زیادہ خطرناک ہوں گے اس عمران خان سے جو زمان پاک میں بیٹھے ہیں؟ اب ہو سکتا ہے یہ ایسا, آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے. اگر عمران خان کی عمر 37 سال ہوتی تو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی خطرناک ہو سکتے تھے. لیکن اب عمر ان کے ساتھ نہیں ہے, حالات ان کے ساتھ نہیں ہیں, نظام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, بہت بڑی بڑی غلطیاں, جو صرف معافی سے شاید ان کی تلافی نہ ہو سکے. یہ میرا اپنا خیال ہے. حالانکہ میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب اپنے اپنی جگہوں پہ معافی مانگ لیں ماضی کے اپنے کردار پہ, اور مستقبل کے لیے ایک ایسا معاہدہ کریں, معاہدہ من چارٹر, معاہدہ تو ہمارا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ آئین پاکستان تو ہے, لیکن ایک چارٹر آپس میں سائن کریں کہ آئندہ وہ ایسی کوئی غیر قانونی غیر آئینی صرف اپنی طاقت کے اصول کے لیے ایسا عمل نہیں کریں گے تو شاید آگے چل پڑیں. لیکن میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صف بندی ایسی ہو چکی ہے کہ ایک سائیڈ کو اب ہارنا پڑے گا, شکست ہوگی تو ہی یہ ہم اس ڈیڈ لاک میں سے نکل سکیں گے. میرا خیال ہے وہ بالکل مرحلہ آیا ہوا ہے اس وقت, اور اس وقت شاید اور خیر عمران خان صاحب کو کوئی ریگریٹ ہے بھی نہیں, جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا ہے. تو اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی کسی بھی طریقے سے اب خطرناک ہو سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو ابھی تک چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی, یہاں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. میں آج بھی کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو عمران خان کے بہت ڈائی ہارٹ سپورٹر ہیں, عام لوگ, وہی اربن مڈل کلاس پاکستان کی جو ہے انہی کے نمائندے, اور وہ بھی عمران خان کے خلاف ہو چکے ہیں اس بنیاد پہ کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, ان کی ذرائع آمدن متاثر ہو رہی ہے, ان کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں عمران خان کے طرز سیاست کی وجہ سے. اوورسیز پاکستانیز کو اس کا ڈائریکٹ کوئی اثر نہیں ہو رہا, اس لیے وہ ابھی بھی شاید کسی سحر میں گرفتار ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے نا سیکھنے کی, سیکھنا چاہیے ہم سب کو سب سے پہلے میڈیا کو سیکھنا چاہیے. میڈیا کا کام ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ حکومت وقت پر چیک ہوتا ہے. حکومت وقت جو آپ سے چھپانا چاہتی ہے, جو سچائی یا جو فراڈ, پریس کا کام ہے اس کو سامنے لانا. لیکن بدقسمتی سے میڈیا نے یہ فیصلہ کسی وقت ذہن میں کر لیا کہ ہم حکومتیں گرائیں گے, ہم حکومتیں بنائیں گے, ہم ہیرو بنائیں گے, ہم زیرو بنائیں گے. اور اس کھیل میں میڈیا نے اس سوسائٹی کو ورٹیکلی, جیسے کلہاڑا مارتے ہیں آپ لکڑی پر 2 ٹوٹے ہو جاتی ہے نا, وہ ایسے اس قوم کو کر دیا. میڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے آئینی کردار میں جائے. ججوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو آتے تو سفارش سے ہیں,
ہر جج سفارش سے آتا ہے. آپ کسی فوجی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سفارش سے آتا ہے, وہ آ کے بعد میں ان کا ذہن بدل جائے الگ بات ہے. جج سارے سفارش سے آتے ہیں, سارے جج عدلیہ میں بھی نہیں کہہ سکتے نا ابصار صاحب ایسا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ سسٹم دیکھ لیں ججوں کو اپوائنٹ کرنے کا, جان پہچان ہے آپ کی, آپ کا نام چلا جائے گا, اس کے بعد آپ کا سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے. قطع کلامی کی معذرت ابصار صاحب, پھر سسٹم سوسائٹی وہ ہم سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے. جتنی کرپشن سوسائٹی میں ہوگی وہ تمام اداروں میں اور پورے سسٹم کے اندر موجود ہوگی. میں کرپشن کی بات ابھی آیا نہیں نا, کرپشن کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں, کرپشن کی تو میں نے بات نہیں کی, اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جج سارے برے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, میں نظام کا, اس میں نظام کی فالٹ ہے کہ نظام ایسا ہے کہ جج کی جان پہچان ہوگی کسی وکیل کی تو وہ ججی کے اس سرکل میں آ جائے گا کہ جی آپ کو بھی جج لگا دیتے ہیں. تو وہ بھی جو سفارش سے آتے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں پہنچ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہمارے خاندان کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے ہم وہ پوری کریں کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے. یہی بات فوج کو سیکھنی چاہیے, بہت ضروری ہے فوج کے لیے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کہ ان کے بھی لوگ جب بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ ہم سویلینز کو رگڑ دیں گے, ہم اپنی مرضی کا وزیر اعظم لائیں گے. ظہیر الاسلام نے تو جلسے میں کہا یہ بات کہ ہم نے سوچا کہ یہ تو دونوں کو آزما لیا ہم نے, اب ہم اس کو لے کے آپ کون ہوتے ہیں, یہ عوام کی آپ اس طرح توہین مت کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب کو اپنی اپنی عزت بحال کرنے کی اب کوشش کر لینی چاہیے. میرا سوال آپ کی رائے کے مطابق اس کا مطلب عمران خان مزاحمتی انداز اختیار کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں نہیں, مجھے نہیں ابھی اس کی, لیکن اس وقت جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا وہ جارحانہ انداز میں ہیں. دیکھیں آپ شاید میری بات نہ مانیں, مجھے کچھ انفارمیشن ہے جو عمران خان صاحب نے 2 دن گزارے ہیں تحویل میں. عمران صاحب آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے وقت میں, اس وقت وہ تھوڑے خوفزدہ ہیں, اور وہ خوفزدہ یہ نہیں کہ وہ بزدل, میں انہیں بزدل نہیں کہہ رہا, لیکن انہیں کچھ حقائق نظر آ رہے ہیں, اب گراؤنڈ ریالٹیز انہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک ملاقات لاہور میں بھی 2 دن پہلے ہوئی ہے ایک بڑے بزنس مین سے عمران خان صاحب کی, آپ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. جی, تو نہیں میں اس مشن کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پر بہرحال ایک خوف طاری ہوا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا جو بشرا صاحبہ کا اس میں مالی معاملات پہ جو ان کا کردار ہے وہ بہت وہ ڈیفینسیبل نہیں ہے. عمران خان اس کا دفاع نہیں کر سکتے, اور عمران خان صاحب کو ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا کہ ان کے گھر کے اندر اتنی کرپشن کیسے ہو رہی تھی, اتنے سالوں سے ہو رہی تھی, اور پنجاب میں بھی ہو رہی تھی, مرکز میں بھی ہو رہی تھی, انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی, مزاحمت یا مفاہمت. آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کرپشن کیسز ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بہادری سے, اگر ہے ان میں بہادری تو اس کا سامنا کریں اور ثابت کریں کہ ان پہ کرپشن کیسز غلط ہیں. یہ جو دوسرا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ جو کیسز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن کرپشن کے کیسز پہ انہیں ضرور کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. زیغم صاحب, نواز شریف بے نظیر دونوں نے جلا وطنی بھی اختیار کی, مفاہمت بھی اختیار کی, اور باہر سے پھر واپس آ کر سیاسی کامیابیاں بھی حاصل کی, حکومتیں بنائی. عمران خان آپ کے خیال میں کس آپشن کے ساتھ جائیں گے اپنی سیاسی بقا کے لیے؟ اس وقت فوری طور پر تو عمران خان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اب آپشنز ان کے پاس نہیں رہے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہے ان ایکشنز کو جب ان کے خلاف ہونے جا رہے ہیں. اس وقت وہ 2000 کے نواز شریف کی پوزیشن میں ہے. آپ نے بے نظیر کی مثال دی, بے نظیر بھی اس صورتحال سے گزری. عمران خان اب تک یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب سے مختلف ہیں, ان سے وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو دوسروں سے ہوا ہے. وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ وہ تو شاید سیاستدان ہے ہی نہیں, باقی سب سیاستدان ہیں, باقی سب چور ہیں, کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی ہیں تو ان کے ساتھ وہ کچھ نہ ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے جو دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ بالکل اسی پوزیشن میں ہیں جس پوزیشن میں دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں. لیکن ایک فرق ہے عمران خان کی شخصیت میں بھی, ان کے طرز سیاست میں بھی. ان کی شخصیت کے بارے میں جو 2 چیزیں ان کے ناقدین اور ان کو دیکھنے والے نوٹ کرتے ہیں, ایک ہے ان کی نرگسیت, خود پسندی, بہت ہینڈسم ہے, ساری دنیا ان کو پسند کرتی ہے, ان کا حق ہے وہ خود کو بھی پسند کریں, لیکن سیاست میں ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے ان کا پیرانویا, جس کے لیے اردو میں بہت ہی خوبصورت لفظ چنا گیا ہے, وہ لفظ ہے خبط عظمت. دیکھیں انسان ہوتا ہے, انسان کتنی بڑی بھی پوزیشن پر ہو, کتنا بڑا رستم بن جائے,
اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس کو ہیوملٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان دو چیزوں کے ساتھ جو ان کا طرز سیاست ہے اس کو کہتے ہیں پاپولزم, اور وہ ہے ایک پاپولسٹ ڈیمیگوگ. 21ویں صدی کے ان کی سیاست نفرت کی, نعرے کی سیاست ہے, دوسرے سب لوگوں کو باہر نکالنے کی سیاست ہے. کل تک بھی وہ یہ کہہ رہے تھے, آج کے دن میں شاید انہوں نے اپنا کوئی رویہ بدلا ہو کہ ان کے سوا کسی کو سیاست میں رہنا ہی نہیں چاہیے. وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. زیرو سم گیم. اور ان سب باتوں کی وجہ سے جو ٹرین ان کی طرف آ رہی تھی وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکے. اس وقت ان کی پارٹی اس ٹرین کے نیچے آ چکی ہے. انہوں نے ایک ایسی لائن کراس کر لی جو پاکستان میں تو کیا دنیا میں کہیں بھی کسی سیاسی پارٹی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب انہوں نے فیس کرنے ہیں اس کے مضمرات, اس کے اثرات, اس کے نتائج, اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس نتائج کو کیسے وہ فیس کریں. چودھری صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, اگر اس کو ایڈریس کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ نے کہا پاکستان کی سیاست میں اجازت نہیں ہوتی. کیا پاکستان کی سیاست میں کچھ مختلف نہیں ہو سکتا؟ عمران خان کا رد عمل, حالات و واقعات انہیں کسی اور طرح کا موقع نہیں دے سکتے, یا ماضی ہی دہرایا جائے گا؟ ماضی کے حوالے بھی ابھی آپ نے رکھے سامنے. میں ایک تو یہ جی دیکھیں, جو انہوں نے ابھی ان کی پارٹی نے کیا ہے, میں ایک تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دنیا میں کہیں بھی اجازت نہیں ہو سکتی. وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ان کو دوسروں کو, اپنے پارٹی کو, انہوں کے ممبرز نے جو کیا ہے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے ایکشنز میں عمران خان کی کوئی ان پٹ, ہدایت, مشورہ, حکم شامل نہیں تھا. دنیا میں کہیں بھی ہو تو یہ ہوتا, پاکستان میں بھی یہی ہوگا. پاکستان میں جو الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک فرنٹل ڈائریکٹ ٹکراؤ لے کر کم از کم اگلا الیکشن تو نہیں جیت سکتی. پاکستان کی سیاست کے, پاکستان کے پاور ڈائنامک سے کچھ تقاضے ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ خواہش کرتی رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی جو ذمہ داری ہیں وہاں تک محدود کریں, لیکن اس کا طریقہ وہ تو ایک سیاسی ہو سکتا ہے, آئینی ہو سکتا ہے, مل کر ہو سکتا ہے. عمران خان تو اس طرف نہیں گئے. عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ کو دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس طرف جہاں ان کو اپنی سپورٹ مل سکے. میرے خیال عمران خان کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے. اگر آپ کل کا ان کا خطاب دیکھیں, اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی ہیں فواد چودھری, شوکت یوسف زئی, زلفی بخاری, وہ جس طرح سے اس وقت پلیڈ کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو, وہ گزارش کر رہے ہیں, لیکن ٹرین مس ہو چکی ہے. اب چودھری صاحب کی بات کی طرف اگر آؤں تو وہ یہ ہے کہ اب ان کو ذرا لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. 1 مہینے پہلے مسلم لیگ نواز کو میرا مشورہ تھا کہ اگلے الیکشن کو بھولو, 5 سال کا سوچو. میرے خیال اس وقت عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان دا لانگ ٹرم اگلے 5 سال 10 سال میں پارٹی کو کیسے بچائیں, کیسے اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں. زیغم صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اسار صاحب کہ آپشنز ہی نہیں رہ گئے, ان کو صرف ری ایکٹ کرنا ہے. جو میدان اب ان کے پاس موجود ہے, کس قسم کا ری ایکشن عمران خان دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو خان صاحب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مقبولیت اور قبولیت میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور دلہن وہی ہوتی ہے جو پیا من بھاتی ہے. اور خالی مقبولیت کے سر پہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر صرف مقبولیت آپ کو سروائیو نہیں کرتی, اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو سامنے آ گئے. اور اب تازہ ترین صورتحال میں دیکھ لینا کہ عمران خان کٹہرے میں ہیں, اور باقی سب لوگ جو کل تک ملزم یا مجرم تھے وہ آج معزز ہیں, اور عمران خان جو ہے وہ کٹہرے میں سب کو جواب دہ ہے. عمران خان کو آئین کی بھی پاسداری کرنی چاہیے, قانون کی بھی پاسداری کرنی چاہیے, لیکن باقی کسی کو نہیں کرنی چاہیے. 90 دن کے انتخابات آئین کے تحت جو باقی معاملات ہیں وہ ختم. اب صرف عمران خان مجرم ہے, اور لوگ بھوکے مرے, مہنگائی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, عمران خان مجرم ہے. صرف آپ اس کا گلا پکڑیں, باقی چیزیں ساری چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ کہ عمران خان کو اب اپنے گھر کے باہر, زمان پارک کے باہر, وہ جو انہوں نے لگایا ہوا ہے نا کہ ضد نہ کر سونیا, خاتے آپ بڑا ضدی ہے, وہ اتارنا پڑے گا. اپنی ضد سے تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا, کیونکہ انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد جتنے بھی ہیں ہاتھی وہ پورس کے ہاتھی تھے, اور وقت آنے پہ سب جو ہے نا کان لپیٹ کے دوڑ جائیں گے, اور وہ اکیلا رہ جائے گا. عمران خان ایک اپنے
पॉलिटिकल 23-24 साल के उसमें सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को आवाम पसंद करती है, जो माजी में साबित भी किया, तो ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ इमरान खान ने साबित करनी है कि ये जो भी वाक़यात हुए उसमें बराह रास्त इमरान खान का कोई हाथ नहीं है, और ये साबित करना है कि ये एक साजिश के तहत हुआ। क्योंकि देखें ना, उसके बाद गेम ही पलट गई सारी, और वो लोग जो कल तक नामकबूल थे वो आज मकबूलियत के दहाने पे खड़े। इमरान खान साहब गैर मकबूलियत के हैं। उसकी रीज़न ये कि उनके ऊपर सारा मुद्दा पड़ गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये खाली ना नून लीग का मामला, ना ये पीटीआई का मामला है, ये पाकिस्तान की तशख़्ख़ुस का मामला है, और इस तशख़्ख़ुस में एक डंडी नहीं मारी जानी चाहिए। बिल्कुल गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, पता किया जाए कि ऐसे हालात क्यों पैदा किए गए कि लोग उस तरफ गए, किन लोगों ने हालात पैदा किए, किन लोगों की जिम्मेदारी थी उसे रोकना और वो नहीं रोक सके और उन्होंने नहीं रोका। ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, वैसे अगर आप चाहें तो ठीक है, फिर इमरान खान को हम माजी की मिसालें देते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, बेनजीर के साथ ये हुआ, अब इमरान के साथ ये हुआ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन एक अहम बात यह भी गुफ्तगू हुई कि सियासी पार्टी बनना होगा इमरान खान को, मगर साथ ही साथ सवाल उठता है कि 4 साल की हुक्मरानी, 4 साल से ज्यादा की कबूलियत और फिर पॉपुलिज्म के बाद इमरान खान यहाँ आज क्यों खड़े हैं, ये उनको सोचना जरूरी है। और हम तो कहते रहे जब वो कबूलियत के दौर से गुजर रहे थे, पोरस के हाथी इकट्ठा मत कीजिए, मगर देखना यह है कि आज की जमातें सोचेंगी या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पॉजिटिव डेवलपमेंट पर गुफ्तगू रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने मनपशीन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर मनपशीन बॉर्डर मार्केट प्लेस और पोलान गब बिजली ट्रांसमिशन लाइन का आज मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया है। पाक ईरान मुश्तरका सरहद के साथ तामीर की जाने वाले 6 सरहदी मार्केट्स में से एक मनपशीन बॉर्डर मार्केट प्लेस सरहद पार तजारत को बढ़ाने, इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और मकामी कारोबार के लिए मौक़े की नई राहें खोलने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। जबकि पोलान गब ट्रांसमिशन लाइन ईरान से इजाफी 100 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन बनाएगी, जो घरों और कारोबारी इदारों समेत खित्ते की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगी। यूं इन मंसूबों को पाक ईरान ताल्लुकात के मारूज में अहम करार दिया जा रहा है। पाक ईरान ताल्लुकात वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। दोनों पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात को दो तरफा सिक्योरिटी खदशात और स्ट्रेटेजिक मफादात ने तश्कील दिया है। खित्ते में माशी सियासी मफादात और सफ बंदी ने दोनों कौमों के ताल्लुकात को मुतअद्दिद मरतबा मुतासर किया है। अफगानिस्तान से सोवियत फौजों के इनखिला के बाद दोनों फरीकैन ने मुख्तलिफ गिरोहों की हिमायत की। 90 की दहाई में पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की हिमायत की वजह से दो तरफा ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। हिंदुस्तान के साथ ईरानी सिक्योरिटी और तिजारती मुआहदों और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात ने इन ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाने में अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पाकिस्तान मुखालिफ बागियों और जुंदुल्ला और जैश उल अदल के ईरान मुखालिफ बागियों की तरफ से सरहद पार से बढ़ते हुए खतरात ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की पेचीदगी में अहम किरदार अदा किया। इन तमाम मसाइल के बावजूद दोनों रियासतों को एक दूसरे की अहमियत का भरपूर एहसास भी रहा। यही वजह है कि गुज़िश्ता माह अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत का वॉल्यूम $2 अरब से बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान और ईरान खित्ते के हवाले से अपने स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर में तब्दीली ला रहे हैं, जिससे दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह अप्रैल में ही रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए अमरीका और उसके इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहराया। चारों ममालिक ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खतरात को बेअसर करने के लिए राबता कारी को मजबूत करने का भी फैसला किया है। यूं अब यह देखना होगा कि पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, ईरान के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती, इन हालात में हमारे खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। और इन असरात से जिस वक्त अमरीका, रूस और चीन के साथ एक नई सर जंग के दौर में दाखिल हो रहा है, ऐसे में भारत का पलड़ा भी अमेरिका की तरफ है। इसी पूरी मजमुई सूरत हाल और बदलते हालात पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए, खित्ते के हालात बदल गए, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए। क्या पाकिस्तान इन बदले हालात का फायदा उठा पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, एक पेचीदा मामलात से ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल सिचुएशन की तरफ खित्ता बढ़ रहा है, हमसाये में हमारे हालात और सूरत हाल हो रही है, पाकिस्तान फायदा उठा पाएगा?
دو چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. چین کی حقیقت تو اپنے طور پہ عیاں ہے. چین معاشی طاقت کے طور پہ امریکہ کے مقابل بھی ہی نہیں بلکہ ایک ایسی بن چکا ہے جس کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں اور جو کہ دنیا کے ساتھ اتنا اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے. تو امریکہ کو اس کا مسئلہ ہے لیکن چین کی جو ڈرائیو ہے جو مومنٹم ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے فی الحال. دوسری بات یہ جو کرنسیز ہیں ڈالر کو چھوڑ کے اب جو باقی کرنسیز ہیں اس کے اندر ٹریڈ کا سٹارٹ ہونا شروع ہونا مختلف ممالک نے چینی یوان کے ساتھ یا روبل کے اندر یا مختلف ایون انڈیا نے اپنا روپیہ جو ہے اس کو فلوٹ کیا ہے کہ آپ اس میں کر سکتے. یہ جو دو بڑی تبدیلیاں ہیں اور خاص طور پہ یہ ڈالر کے اس نے دنیا کو ایک نیا رستہ دکھا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہر چیز ڈالر کے کی جائے. اس کے اندر ایران کو اپنی ایک نئی طریقہ ملا ہے, پاکستان کو بھی ملا ہے, روس سے تیل خریدنے کا پاکستان کو طریقہ ملا. ایک اور چیز یاد رکھیے, ایران اور سعودی عربیہ کا جس قسم کا آپس میں ریکنسیلیشن ہوئی ہے, رپروشما ہوا ہے, اس کے اندر چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چین اپنی ویژن کے اندر روڈ ٹو مکہ پہ نہیں رکے گا, وہ مکہ سے آگے ریڈ سی کو کراس کر کے افریقہ میں جانا چاہتا ہے. چین کی ضروریات ایسی ہیں, وہ افریقہ سے جو را مٹیریلز ہیں ان کو لا کے یہاں آنا چاہتا ہے. اسی لیے ہدایت الرحمان صاحب جو گوادر میں ہیں ان کی منتیں بھی پاکستان بھی کرتا ہے اور سب لوگ کرتے ہیں کہ خدا را یہ تھوڑا سا سکون آنے دیجئے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنے حملے بڑھتے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی باہر بیٹھا ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سکون آئے یہاں پر اور وہ پھر یہ انیبل کرے کہ چین اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے رستے بناتا ہوا ایران اور کو شامل کر کے سعودی عربیہ کی طرف جائے. ایک اور چیز, سعودی عربیہ اور یو اے ای نے بڑی ریسنٹلی اپنے مختلف وزراء کے تھرو مختلف طریقوں سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو پاکستان کو یعنی کہ اپنے اندر ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. آپ یہ جس قسم کی لڑائی لے کے بیٹھے ہو اپنے اندر اس کو بند کیجئے تاکہ پاکستان کا اندر استحکام آ سکے اور یہ معاملات آگے چل سکے. ایک اور چیز, ایران کے اندر 460 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ کر چکا ہے چائنا کہ وہ اس میں انویسٹ کرے گا. اتنی بڑی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ نے ایک 10 ارب ڈالر کی ایک ریفائنری پرومس کی ہوئی ہے پاکستان کے گوادر کے پورٹ کے ساتھ. یو اے ای انوالوڈ ہے ان چیزوں کے اندر. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ چین جس مومنٹم پہ نکل ہے, پاکستان, ایران اور سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ سارا شاید اب تمام چیز کے اندر ان کو شامل ہو کے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے اگر پاکستان اندرونی معاملات پہ کنٹرول کر لے کو سنبھال لے. ٹھیک ہے افسر صاحب, دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں شفٹ ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن بہت پرانا منصوبہ اور ہم اربوں ڈالر جرمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا رکاوٹیں ختم ہو کہ ہم اس کو بھی مکمل کر پائیں گے؟ کرنا تو چاہیے. اب دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے, خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی وہی چیز ہے. خوش قسمتی اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی چائنا ہماری ہمسائیگی میں ہے. دنیا کی دوسری بڑی اکانومی انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے. دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے اور گیس کے اور انرجی کے ذخائر ایران کے پاس ہیں, وہ ہمارا ہمسایہ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر ٹھیک ہو جائیں تو سینٹرل ایشیا تک ہم تجارت کے راستے کھول سکتے ہیں جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. تو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں نا, ٹریڈ ریلیشنز, وہ لیکن سب کے ساتھ برے ہیں, کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. بہت شکریہ تو آپ نے یہ سوال آج کیا. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کی جو صلح ہوئی ہے, صرف ان کے صلح ہونے سے پاکستان کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور دیکھ لیں آج جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, تاریخ ساز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے اگر لے کے جائیں تو یہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن سٹون رکھ دیا ہے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور شہزاد چودھری صاحب نے جو بات کی, ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے پینل میں شہزاد چودھری صاحب جیسے ایک تجربہ کار جو ایئر مارشل بھی ہیں, ریٹائرڈ اور ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں, ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں بھی رہے, تو ان کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان کا جو رجحان ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمسایوں سے تعلقات دوستانہ ہوں, اپنے بنیادی موقف پر کمپرومائز کیے بغیر
جو کہ ہم کر سکتے ہیں, جو کہ ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں. میری گزارش شہزاد صاحب سے بھی یہ ہے اور دوسرے جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہ یہ جو شہزاد صاحب کی سوچ ہے نا, اس کو بلیڈ ان ہونا چاہیے سرونگ آفیسرز کے درمیان بھی, کہ وہ سویلینز کی اس طرح کی ایفرٹس کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں آئندہ کے لیے, اور یہ ہمارے کنسنسس ہونا چاہیے. آج بھی جو ستیندر لامبا جو ہے انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر سابق, انہوں نے کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جیسے کوئی سیاستدان پاکستان کا ہم سے تعلقات درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے, لیکن وہی جرنیل جب اقتدار میں آ جاتا ہے, انہوں نے اگزامپل دیا ایوب خان کی, ضیاء الحق کی اور پرویز مشرف کی, کہ وہ خود انڈیا کے ساتھ تعلقات کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا موقف بدلے بغیر انڈیا کے ساتھ تعلقات کو, تجارتی تعلقات اپنے مفادات کی بنیاد پر ہمسایوں سے بہتر تعلقات کی طرف بڑھنا چاہیے. اب سر اجازت دیجیے گا, بریک کی طرف جانا ہے, میں معذرت چاہوں گی, وقت کم رہ گیا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد باقی پینلسٹ کو شامل کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. زیغم صاحب, خطے کے بدلتے حالات اور آج پاکستان ایران کے تعلقات کا نیا رخ, دنیا بھی بلاکس میں بٹنے کو ہے, ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے, نہیں اٹھا سکیں گے؟ اس وقت امریکہ اور چین نئی سرد جنگ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن چین کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر امریکہ ہے, امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چین ہے. $690 بلین کی ٹریڈ ہے اور ان دو معیشتوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. بھارت اور چین کی فوجیں لداخ پر آمنے سامنے کھڑی ہیں, آئی بال ٹو آئی بال. $125 بلین کی ٹریڈ ہے بھارت اور چین کی, پاکستان اور چین کی صرف $27 بلین کی ہے. تو دنیا نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جیو اسٹریٹجی کو جیو اکانومی سے الگ کرنا ہے. فوجی میدان میں, اسٹریٹجی کے میدان میں جتنی بھی ٹینشن ہو, تجارت کرنی ہے. پرانے دور چلے گئے جب فوجی ٹینشن کے نتیجے میں تجارت بھی نہیں ہوتی تھی, اور یہی بات تھی جو پاکستان نے کچھ سال پہلے اعادہ کیا تھا. ہماری فوجی قیادت نے کہا تھا کہ ہم جیو اکانومی کی طرف جائیں گے. آج بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی, میرے خیال میں کچھ اور بھی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ایران کے ساتھ جو آپ نے ہے وہ بتا دیا, اس کے ساتھ اگر افغانستان کے بارڈر پہ دیکھیں, ابھی آپ دیکھیے ترکمانستان سے LPG پاکستان نے امپورٹ کرنا شروع کی ہے. پاکستان اور سینٹرل ایشیا کی افغانستان کے ذریعے تجارت بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے. پاکستانی بزنس مین اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کی بہت اچھی ٹریڈ ہوئی. جب دنیا میں کوئلے کی قیمت بہت بڑھ گئی تو افغانستان پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی ایک اپرچونٹی افغانستان کے لیے انفیکٹ ابھری کہ پاکستان اس کے کول کی مارکیٹ بن گیا. مسئلہ بھارت کا ہے, بھارت کے ساتھ ہم فورن ٹریڈ بند کر دیتے ہیں. بھارت ہمارے لیے بہترین مارکیٹ ہو سکتا ہے, سیمنٹ کے لیے, ٹیکسٹائل کے لیے, ہمارے آرٹ کے لیے, ڈراموں کے لیے, اور اس مارکیٹ کو ہم نے اپنے لیے بند کیا ہوا ہے جسے کھولنے کی ضرورت ہے, irrespective of our problems in other sectors. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی سر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. دنیا میں جتنی مرضی رونق ہو, یہ MOUs بے شمار سائن ہوئے ماضی میں بھی. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا, اور پھر ہم پہ پتہ نہیں 8 ارب کے 10 ارب روپے جرمانہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم کر دیں گے اگر آپ نے مکمل نہ کیا. خالی دستخطوں سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل سٹائل وہ نہیں ہوتی نا, جسے کہتے ہیں نا استحکام, تب تک کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ارد گرد ہمارے ممالک ہیں, بھارت ہے, چین ہے, وہ اور ایران ہے, ان میں صرف ایک چیز راز ہے, سیاسی استحکام. سیاسی حکومتوں کو پوری طرح آزادی ہے فیصلے کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرانے کی. پاکستان کے اندر تو اس سیاسی استحکام ہو ہی نہیں پاتا جو ہم کچھ کر سکیں. اور یہ جو ابھی زیغم بھائی کہہ رہے تھے کہ 2 سال پہلے یہ کاغذ تیار ہوا تھا اور اس میں بہت برینز پاکستان کے شامل ہوئے تھے کہ اب ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے اقتصادی پہلو کو سامنے رکھ کے کرنا ہے, لیکن وہ کہاں چلا گیا؟
उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेकाम ही नहीं है। सियासी क़यादत को जब भी मौका मिलता है वो डेफिनेटली इसी तरह के फैसले करती है। जरदारी साहब गैस पाइपलाइन का करके गए थे, इमरान खान को सजा इस बात की मिली कि वो रूस तेल लेने चला गया था जो आज हम ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की सियासी बका, सियासी तरक्की, मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सियासी इस्तेकाम हो, सियासतदान एक दूसरे को तस्लीम करके सियासी निज़ाम को मजबूत करें। यह अभी हमें क्या कह रहे थे वो लोग सारे, अभी यही तो कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम पैदा करें ताकि आपके मुल्क में कोई मुआशी इस्तेकाम आए। तो जब हम ये सबक ही नहीं सीखेंगे तो 100 दस्तखत कर लें, 100 मुआहदे कर लें, कागज के टुकड़े ही है ना, वजन बढ़ाते चले जाए। बिल्कुल ठीक। और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी इंतहा के मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग ना की जाए, सियासी जमातों को फलने फूलने दिया जाए ताकि अवाम फैसले करें और उनकी सियासी लीडरशिप उन फैसलों के मुताबिक आगे बढ़ पाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।